تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ عزیزان، جیسا کہ ہماری اس عشرہ محرم کی تمام تر جو مجالس ہیں 10 محرم تک، اس کا عنوان قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کی اہمیت ہے، اور اس موضوع پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے اہم ترین مقصد اور واضح ترین امام کا جو مقصد تھا وہ ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر، نیکی کی ترویج، نیکی کا امر اور برائی سے اس امت کو روکنا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے مکے سے خروج کے وقت اپنے قیام کے اس مقصد کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے عزاداری کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ عزاداری قیام امام حسین علیہ السلام کا ایک حصہ ہے، اور امام کے قیام کے مقاصد کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ عزاداری ہو، اور عزاداری کس صورت میں ہو، کس حالت میں ہو، اور کس چیز کا نام عزاداری ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جو عزادار ہوتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو اسی صورت میں اپنے زمانے میں زندہ رکھتا ہے، اور یہ عزاداری کا اہم ترین مقصد ہے۔ لہذا ہمارے اسی موضوع کے تحت ہماری ان مجالس کا عنوان جاری رہے گا، اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جو ہمارا سرنامہ کلام ہے، جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، یعنی جو مومن ہے، جو ایمان لا چکا خدا کی ذات پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر اور اس کے تمام شعائر الہی پر، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے بعد اولو الامر کی اطاعت کرے۔ اور اولو الامر کون ہیں؟ یہ ہم پہلے مجلس میں بیان کر چکے کہ پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات امیر المومنین سے لے کر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک یہ تمام تر ہستیاں اولو الامر ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر اولو الامر کی اطاعت واجب ہے۔ وہ کیسے؟ اس طرح سے کہ ایک دفعہ ایک بندہ مومن کو بخار ہو گیا اور وہ اپنے گھر میں بیماری کی حالت میں تھا، تو امام حسین علیہ السلام جو کریم ابن کریم ہیں وہ اس مومن کی عیادت کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں
اور جیسے ہی امام علیہ السلام کے قدم مبارک اس کے گھر میں پہنچتے ہیں تو اس مومن کا بخار ختم ہو جاتا ہے. تو جیسے امام آگے بڑھے تو اس شخص نے، اس بندہ مومن نے کہا کہ اے میرے آقا و مولا، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے ہر امر کی اطاعت کرتا ہوں. یعنی یہ بندہ مومن مطیع اولی الامر تھا. تو امام علیہ السلام اس وقت بخار سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ اے بخار، کیا تجھے میرے باپ علی نے یہ امر نہیں دیا تھا کہ ہمارے جو چاہنے والے گنہگار مومنین ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا؟ کیوں؟ کیونکہ جو دشمن اہل بیت ہے، جو دشمن رسول خدا ہے یا دشمن اہل بیت رسول ہے، اس کے لیے یہ بخار ایک سزا ہے. لیکن جو بندہ مومن، جو گنہگار بندہ ہو، جو گنہگار مومن ہو، اس کے پاس یہ بخار اس لیے جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس بخار کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور جب یہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے گناہوں کا بوجھ کم ہو. یہ امام علیہ السلام کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین اور رسول اللہ کی اہل بیت علیہ السلام جو اولو الامر ہیں، ان کی اطاعت کائنات کی ہر شے پر واجب ہے. یہاں تک کہ کوئی مریضی ہو، کوئی بیماری ہو تو اس پر بھی واجب ہے کہ امام کی اطاعت کرے. عزیزو، یہ تو اولو الامر ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اتنی فضیلتیں سنتے اور بیان کرتے ہیں اور جن کے فضائل ختم نہ ہونے والے ہیں. لیکن انہی اولو الامر نے، انہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو اپنے حقیقی شیعوں کے بارے میں شرائط بیان کی ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جن کے معیارات ہم بیان کرتے ہیں، تو وہ معیارات کون سے ہیں جن کو دیکھ کر ہم پہچان سکیں کہ ہم واقعی شیعان حیدر کرار ہیں. تو امام علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی امامت پر عقیدہ رکھنے کے علاوہ جو شخص نیک اعمال انجام دے اور خداوند عالم کے احکامات کو انجام دے اور خدا کے حرام کردہ کاموں سے پرہیز کرے اور اپنے اعتقاد کو اپنے عمل کے پرتو میں تولے، وہ حقیقی شیعہ ہے. صرف اہل بیت علیہ السلام کی محبت کافی نہیں ہے، کیونکہ محبت مومنوں کے علاوہ بھی اہل بیت سے دوسرے لوگ کرتے ہیں. لیکن مومن کی پہچان یہ ہے، مومن اور شیعہ حقیقی کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے جو امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر سے فرمایا اور ان سے کہا کہ اے جابر، کیا وہ شخص جو خود کو ہمارا شیعہ کہتا ہے، کیا اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کہے کہ میں اہل بیت پیغمبر سے محبت کرتا ہوں؟ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کی قسم ہمارا شیعہ تو وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہو اور اس کا مطیع اور فرما بردار ہو، اور شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ متواضع اور امانت دار ہو اور اپنا زیادہ تر وقت یاد خدا میں گزارتا ہو، جو نماز و روزے کا پابند ہو. دیکھیں کتنی شرائط امام نے بیان کر دی کہ آج کے دور میں کوئی شخص ہے جو ان تمام تر شرائط کا حامل ہو. آگے امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے ہمسایوں سے خوش رفتار ہوتا ہے، فقراء اور مساکین کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، یتیموں کا مددگار ہوتا ہے، اس کی گفتار میں ہمیشہ سچائی ہوتی ہے اور وہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اور لوگوں کو ان کے پس پشت ان کی اچھائی سے انہیں یاد کرتا ہے. اللہ اکبر! ہم کہاں پر ہیں کہ ہم آج کے دور میں کسی بھی شخص کا تذکرہ اس کی غیبت کے سوا نہیں کرتے.
جب بھی کسی شخص کو یاد کرتے ہیں، کسی مومن کو یاد کرتے ہیں تو اس کی غیبت سے شروعات ہوتی ہے۔ ہماری محفلوں میں تو صرف لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن امام کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو پس پشت ان کی اچھائیوں سے انہیں یاد کرتے ہیں، اور وہ امانت دار ہوتا ہے۔ لہذا جب یہ تمام شرائط جابر نے سنی تو جابر نے کہا کہ اے رسول اللہ کے فرزند، یہ جو صفات آپ بیان کر رہے ہیں، میں تو ایسا کوئی شخص نہیں دیکھتا جو ان تمام تر صفات کا حامل ہو۔ مولا نے کہا کہ اے جابر، لوگوں کی باتوں سے دھوکہ مت کھا جانا۔ کیا انسان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کہے کہ بس میں علی سے محبت کرتا ہوں اور یہی میرے لیے کافی ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی عمل نہ ہو؟ اور اگر کوئی کہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور ان کو علی سے افضل سمجھتا ہوں، اسے جان لینا چاہیے کہ فقط محبت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بس خدا سے ڈرو اور جو اس نے کہا اس پر عمل کرو۔ خداوند عالم کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے نزدیک، خداوند عالم کے نزدیک بہترین بندے وہ ہیں جو پرہیزگار ترین ہیں اور اس کے اطاعت گزار ہیں۔ اے جابر، خدا کی قسم، اطاعت کے سوا خدا کے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو تمام تر وہ شرائط اور معیارات تھے جو امام علیہ السلام نے اپنی پاکیزہ زبان سے بیان کیے، ایک شیعہ کے لیے، ایک مومن کے لیے اور علی کے چاہنے والے کے لیے، کہ صرف اہل بیت کی محبت کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور عمل میں جو احکامات الہی ہیں، واجبات الہی ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بہترین عمل آتا ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا، جو مستحب ترین عمل ہے، کہ جس کے لیے اس پوری کائنات میں پہلی محرم سے ہی ایسا انتظام ہوتا ہے کہ جیسے کائنات کی کوئی بہترین ہستی اور کوئی بہترین خاندان جو ہے اس کائنات سے جا رہا ہو، اور واقعاً ایسا کیوں نہ ہو، کیا کوئی رسول خدا کے خاندان سے افضل بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام پر رونا اور ان کی عزاداری کرنا اور ان کے خاندان پر گریہ کرنا جس قدر ثواب کا حامل ہے، اس قدر کسی اور پر رونے کا اتنا اجر نہیں ہے۔ خود امام باقر علیہ السلام عزاداری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام حسین پر روئیں، عزاداری کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی حکم دیں کہ وہ حسین پر گریہ کریں اور عزاداری کی رسومات کو قائم رکھو۔ یہ امام کا فرمان ہے، اس طرح سے عزاداری کرو کہ مکمل سوگ کا عالم ہو، مکمل گریے کا عالم ہو۔ ہاں عزادارو کیوں نہ ہو، امام حسین علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ انا قتیل العبر لا یذکرونی مؤمن الا بکا، کہ میں اشکوں کا شہید ہوں، مجھے اس طرح سے شہید کیا گیا کہ میں اپنوں کے لیے روتا رہا، مجھے رلا رلا کر شہید کر دیا گیا، لہذا کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ میری مصیبتوں پہ روئے گا اور میری مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کرے گا۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام کا یہ کاروان جب کربلا میں پہنچا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے اس کاروان کو کربلا میں روکنے والی جو شخصیت تھی وہ ہے حضرت حر علیہ السلام، کہ جو یزید کے امر پر اور اس کے فرمان پر کربلا پہنچا تھا۔ اس نے جیسے ہی حسین علیہ السلام کے اس کاروان کو دیکھا تو آگے بڑھ کر مولا کے فرس کے لگام میں ہاتھ ڈالی اور کہا کہ اس سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا
اور مولا نے اس سے کہا کہ اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام حر ہے اور مجھے یزید کا حکم ہے کہ میں آپ کو اس زمین سے آگے بڑھنے نہ دوں۔ امام علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو مولا نے فرمایا کہ اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے، یہاں آزادارو۔ جب مولا نے یہ کہا تو حر نے کہا کہ اے حسین ابن علی، تم نے جو مجھے کہا ہے میں یہ جملہ تمہارے لیے نہیں بول سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے اور تم پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہو، اور میں تمہاری ماں کی فضیلتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہاں آزادارو، عرب میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے کاش تو مر جائے اور تیرا غم تیری ماں کو نصیب ہو۔ لیکن حر کی معرفت اتنی تھی کہ اس نے اس وقت بھی، جبکہ یہ دشمن کی صورت میں حسین کے سامنے ہے، پھر بھی اس نے کہا کہ میں تیری ماں کو نہیں بول سکتا کیونکہ تیری ماں کی فضیلتوں سے میں آشنا ہوں۔ ہاں آزادارو، جب حر نے مولا کے کاروان کو روکا اور یہ کاروان جب کربلا میں قیام پذیر ہوا، 9 شب گزر گئیں، جب شب عاشور آئی تو حر علیہ السلام اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور عجیب سی بے چینی اس کے وجود کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو حر علیہ السلام کیا کرتا ہے، ایک دفعہ اس نے جا کے دیکھا کہ حسین کے خیموں سے صرف اور صرف قرآن اور نماز کی آوازیں آتی ہیں، لہذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف چلا جاؤں، کہ اس طرف جہنم ہے اور حسینی خیام جنت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اور حر علیہ السلام نے ایک کام کیا، اور وہ یہ کہ اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا، پھر بیٹے کو کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، کیونکہ میں حسین کا گنہگار ہوں، میں اپنی آنکھیں حسین کے سامنے اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے آتا ہے خیام حسینی کی طرف، اپنے بیٹے کو لیے اپنے غلام کے ساتھ۔ جیسے ہی آگے بڑھا اس طرف امام حسین نے جناب عباس سے کہا کہ اے عباس، دیکھو وہ حر آ رہا ہے اور اس کا استقبال کرو۔ بڑی شان و شوکت سے حر کا استقبال کیا گیا۔ جب جناب حر علیہ السلام خیام کے نزدیک آئے تو اس نے معافی مانگی کہ اے میرے مولا و آقا، یہ سب مصیبتیں اور یہ العطش کی صدائیں اور آپ کی پیاس کا سبب میں ہی ہوں، لہذا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بس عزادارو، چونکہ امام حسین کریم ابن کریم ہیں تو انہوں نے اپنے زبان پر یہ نہیں دہرایا کہ حر تو ہماری پیاس کی وجہ بنا یا تو نے ہمارے ساتھ برا کیا۔ امام نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جب عصر عاشور ہوئی تو حر علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس حالت میں اور وہ اس صورت میں کہ میں اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جنگ پہ بھیجوں گا۔ تو مولا نے کہا، مولا نے اجازت دے دی۔ جب حر کا بیٹا جنگ لڑتے لڑتے اب جوان بیٹا ہے اور بوڑھا باپ ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی موت کو دیکھ رہا ہے، جب بیٹا لڑتے لڑتے فرس سے نیچے آیا تو اس نے اپنے باپ کو صدا دی۔ جیسے ہی حر نے چاہا کہ میں جاؤں اور مقتل سے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا لاؤں تو امام علیہ السلام نے ایک دفعہ حر کو روک لیا اور کہا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے؟
اے حر تم یہیں ٹھہرو، میں حسین تمہارے بیٹے کی میت کو اٹھا لاؤں گا۔ بس عزادارو یہاں پہ وہ منظر یاد کریں کہ یہی بوڑھا باپ ہے، یہی حسین ہے، اور اس کا جوان سالہ شبیہ پیغمبر بیٹا ہے۔ جب وہ گھوڑے سے گرے تو کوئی نہ تھا جو اکبر کو اٹھا لائے۔ مولا حسین خود جاتے ہیں دشمن کے نرغے میں، علی اکبر کو اٹھا لاتے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ یہ وہ واحد مقام تھا جہاں پہ حسین ابن علی نے دشمن کے نرغے میں زور زور سے گریہ کیا اور سارے دشمن تماشائی کھڑے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے۔ ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے